بسم اللہ الرحمن الرحیم والعلم ممنع صرفه مرکبا ترکیب مزج النحو معدی ربا كذاك حاوی زائد فعلانا کا وطفحانا وكإصبحانا. اچھا بحث جاری تھی غیر منصرف میں. غیر منصرف میں سے ہے اسباب تسعہ میں سے ایک علم. علم بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف کے لیے. اسباب تسعہ میں سے ایک علم ہے. علم کس کے ساتھ مل کر اسم کو غیر منصرف بنا دیتا ہے؟ علم. اب یہ علم مختلف چیزوں کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، مختلف اسباب کے ساتھ مرکب ہوتا ہے. ایک دفعہ علم مرکب کے ساتھ کیا ہے مل جاتا ہے، مرکب مزدی کے ساتھ. یہ مرکب ہونا بھی ایک سبب ہے اسباب تسعہ میں سے. اسباب تسعہ میں سے کیا ہے؟ مرکب ہے. دوسرا علم ہے. یہ علم مرکب دونوں مل گئے تو اسم غیر منصرف بن جاتا. یہی کہتا ہے کہ علم صرف ہونے کو منع کرے، علم کو صرف ہونے سے منع کرے اگر یہ علم مرکب ہے تو. اب کون سا مرکب؟ مرکب کی کئی قسمیں ہیں. کس مرکب کی بات کرتے ہیں آپ؟ ترکیب مزجن. وہ مرکب جو مرکب مزجی ہے. مرکب مزجی کو اچھا اگر وہ علم مرکب مزجی ہے تو اس کو صرف ہونے سے منع کر دے. نحو معدی کربہ. معدی کربہ میں دو سبب موجود ہے، غیر منصرف ہو جائے گا. اچھا دو سبب موجود ہے، غیر منصرف بن جائے گا. ہاں ایک تو علم ہے، ایک ترکیب ہے. كذاك حاوی زائد فعلانا. اسی طرح یہ اگر علم الف نون زائدتین کے ساتھ جمع ہو تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا؟ یہ غیر منصرف بن جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ اوپر مثال میں علم مرکب کے ساتھ مرکب ہو کر غیر منصرف بن گیا. اسی طرح کیا ہوتا؟ گاہی یہ علم الف نون زائدتان کے ساتھ مل جاتا ہے. ایک سبب علم، ایک سبب الف نون زائدتان، دونوں مل گئے اسم غیر منصرف ہو گیا. ہاں قضا کا اسی طرح وہ علم جو مشتمل ہو فعلان کے دو حرف زائد پر. حاوی یعنی مشتمل ہونا، حاوی ہونا، مشتمل ہونا. ٹھیک. كغطفانا وكإصبحانا. جیسے غطفانا ہے اور اصبحانا ہے، یہ دونوں غیر منصرف ہے کیونکہ ایک علم ہے، ایک الف نون زائدتان. ٹھیک. كذا مؤنث بحاء مطلقہ. اسی طرح ایک اور علم بھی غیر منصرف بن جاتا ہے. اچھا وہ علم جو مؤنث بحاء تانی سے، وہ علم جس کے آخر میں تا ہے تانی سے، اس علم کو بھی اچھا منصرف ہونے سے منع کرنا، وہ بھی غیر منصرف ہوگا. ایک تو علم ہو گیا، ایک تانیث آ جائے گا. دو سبب مل گئے، غیر منصرف بن جاتا. اسی طرح وہ علم جو ہاء تانیث کے ذریعے مؤنث بنا دیا گیا ہے. مطلقہ. مطلقہ
فرق نہیں ہے. وہ ہاتانی جس علم کے آخر میں آیا ہے وہ علام فرق نہیں ہے مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے. ممکن ہے وہ لفظ تو مؤنث ہے, مسمى مذکر ہو, ممکن ہے مسمى مؤنث ہو. فاطمہ مسمى بھی مؤنث ہے. طلحہ, حمزے, یہ کیا ہے آخر میں تانیث ہے لیکن یہ نام ہے کسی مرد کے لیے مذکر کے. فرق نہیں ہے مطلقہ. علم ہو مذکر کے لیے, علم ہو مؤنث کے لیے, 3 حرفی سے زائد ہو 3 حرفی ہو کوئی فرق نہیں ہے. وشرط منع العاری کونه تقا. اچھا یہ تو وہ علم جس کے آخر میں تا تانیث ہے, اس علم کو ہم نے منصرف ہونے سے منع کیا, غیر منصرف ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا. اما ایک دفعہ علم تانیث معنوی کے ساتھ کیا ہے جمع ہوتا ہے, تانیث ہے یعنی علم ایک ہے دوسرا سبب تانیث ہے لیکن تانیث سے بے تا نہیں ہے, یا تانیث والی ہے مقصور و ممدودہ بھی نہیں ہے بلکہ تانیث ہے معنوی ہے. تا ہے تقدیری وہاں پر علامت ہے, تا لفظاً نہیں ہے بلکہ تا ہے تقدیراً ہے. اس کو کیا کہتے ہیں تانیث ہے معنوی. اچھا اگر یہ علم تانیث معنوی کے ساتھ جمع ہو تو وہ اسم منصرف ہوگا یا نہیں؟ اچھا وہ غیر منصرف ہونے کے لیے شرائط ہے. علم کس کے ساتھ جمع ہوا؟ تانیث معنوی کے ساتھ. وہ اچھا تانیث معنوی کے ساتھ جمع ہونے کی صورت میں غیر منصرف ہونے کے لیے شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ غیر منصرف اس وقت ہوگا کہ وہ 3 حرفی سے زائد حروف ہو اس کے اوپر, اس کے اندر کیا ہونا چاہیے 3 حرفی سے زائد ہونا چاہیے, تب کیا ہوگا غیر منصرف ہو جائے گا. اچھا اگر 3 حرفی سے زائد نہیں ہے 3 حرفی ہے تو اعجمی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اعجمی. وہ تانیث معنوی کیا ہونا چاہیے؟ اعجمی. تب کیا ہوگا غیر منصرف ہو جائے گا اعجمی ہونے کی صورت میں. ٹھیک. اگر 3 حرفی ہے تانیث معنوی 3 حرفی ہے اور اعجمی بھی نہیں ہے تو متحرک الوسط ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ متحرک الوسط ہونا چاہیے. تب کیا ہوگا غیر منصرف ہو جائے گا. اگر متحرک 3 حرفی سے زائد بھی نہیں, 3 حرفی ہے, اعجمی بھی نہیں ہے, عربی ہے, متحرک الوسط بھی نہیں ہے, ساکن الوسط ہے تو اچھا ایک صورت میں پھر بھی غیر منصرف ہوتا ہے. کب؟ وہ یہ ہے کہ وہ اسم اصل میں مذکر کے لیے وضع ہو, اب اس مذکر سے نکال کر کیا ہے مؤنث کے لیے نام بنا دیا گیا ہو. ایسا کوئی اسم ہو تو تب بھی وہ کیا ہے غیر منصرف بنتا ہے. اگرچہ دیکھے 3 حرفی سے زائد حروف اس میں نہیں ہے, اعجمی بھی نہیں ہے, اچھا متحرک الوسط بھی نہیں ہے, ساکن الوسط ہے لیکن ایک خصوصیت اس میں ہے. کیا ہے؟ اصل میں یہ وضع تھا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اب آ کر کیا بن گیا؟ کسی مؤنث کا نام بن گیا تو یہ اسم بھی کیا ہو جائے گا غیر منصرف بن سکتا ہے. مثال زید, زا یا دال. زید کتنے حرف ہے؟ 3. عربی ہے اعجمی نہیں ہے. ساکن الوسط بھی ہے, درمیانی حرف یہ کیا ہے ساکن زید, لیکن یہ اصل میں وضع ہے مذکر کے لیے. لیکن اب اگر خدا نے خاص زلفا نے اپنی بیٹی کا نام رکھا کیا زید تو یہ کیا ہو جائے گا لفظ زید غیر منصرف بن جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی باتیں کیا ہم نے غیر منصرف کیوں بنتا اس کے لیے اول درس میں. ہاں ہاں خدایا پھر وہی باتیں یہاں دہرائیں گے یار.
دو فرع ہونے میں فعل کے ساتھ شباہت ہے. ایک فرع تو یہ ہے کیا ہے, یہ نکرہ نہیں ہے, معرفہ علم ہے. دوسرا فرع یہ ہے کہ یہ مذکر نہیں ہے, مؤنث ہے. وہ باتیں دوبارہ میں دہرا دوں گا جو اول بحث میں کہا تھا کہ دو فرع جب کسی اسم کے اندر ہے تو یہ اسم فعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے دو فرع ہونے میں. ابھی سارے ہر مسئلے میں تو یہ تو نہیں بتا, ایک قاعدہ بتا دیا, اب لے جائے خود بخود وہی سارے مسائل کے اندر. وشرط منع العاری کونہ ارتقا. اچھا, وہ مؤنث جو تا سے خالی ہے اس کو منع کرنے کے لیے شرط کیا ہے, وہ غیر منصرف ہونے کے لیے شرط کیا ہے, کونہ ارتقا. کیوں کیا ہونا چاہیے, تین حرفی سے زائد ہونا. ارتقا فوقت فلا فوقت, اچھا فلا تین حرفی سے زائد ہونا چاہیے. ٹھیک, تین حرفی سے زائد ہونا چاہیے. فوقت فلا ہونا چاہیے تین حرفی سے زائد. اچھا, او کجورن, یا جور کی طرح ہو, عجم ہو. اگر تین حرفی سے زائد نہیں ہے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے, عجمی ہو. یا اگر عجم نہیں ہے تو متحرک الوسط ہو, سقر کی طرح. اگر متحرک الوسط بھی نہیں ہے تو زید کی طرح کیا ہو, اصل مذکر کے لیے وضع ہو, وہاں سے مؤنث بنا دیا گیا ہو, تب غیر منصرف ہو جائے گا. او زید ہو, یہ زید اسم امرأۃ لسم ذکر. کب یہ زید غیر منصرف بنے گا, جب کسی مؤنث کا نام ہو, مذکر کا نہیں, کسی مؤنث کا نام ہو تو غیر منصرف بنے گا. اما کسی اسم کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود نہیں ہے. کون سے چاروں چیزیں ہیں, تانیث معنوی کی ہم بات کرتے ہیں نا, جہاں تا تقدیر میں ہے اس کی بات کرتے ہیں, اس میں یہ چار چیزیں موجود نہیں ہیں. چار چیزیں کیا بتائی ہم نے, تین حرفی سے زائد ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے, عجمی ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے, متحرک الوسط ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے, مذکر کے لیے نام ہو وہاں سے مؤنث بن گیا ہو وہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں پر وہ اسم غیر منصرف بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, اس میں کیا ہے, دو وجہ جائز ہے, جس میں یہ چار چیزیں موجود نہیں ہیں. وہ مثال ہند ہے, ہند ہند یہ ہند کیا ہے, اچھا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے, اس میں دو کیا ہے, قول ہے, دو وجہ ہے. ٹھیک, اما دو سبب یہاں موجود ہیں, دو سبب ہونا چاہیے غیر منصرف بننے کے لیے. دو سبب تو ہے, ایک تانیث معنوی ہے, ایک علم ہے, غیر منصرف بننا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نہ جناب منصرف ہونا چاہیے, اگرچہ دو سبب ہیں, تو دو سبب کی وجہ سے کیا ہے, یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے, لیکن یہ ہلکا ہے, ہلکا, اس میں کیا ہے, ہلکا پن ہے, کوئی ثقل نہیں ہے. اس اعتبار سے کیا ہونا چاہیے, یہ منصرف ہونا چاہیے. دو قول ہے یہاں. وجہان فی العادم تذکیرا, دو وجہ ہے اس میں جس میں تذکیر معدوم ہے. تذکیر معدوم یعنی کیا, اصل مذکر کے لیے وضع ہو وہاں سے مؤنث کی طرف نقل نہیں ہے, اس میں دو وجہ جائز ہے. اچھا, وجہان فی العادم تذکیرا سابق, تذکیر جو پہلے بتا دیا تھا وہ معدوم جس میں ہے اس میں دو وجہ جائز ہے. اور کیا کیا ہے, معدوم ہے. وہ عجمہ, عجمہ بھی کیا ہے, معدوم ہے, عجمہ بھی نہیں ہے. کہ ہند, جیسے ہند. والمنع حق, لیکن غیر منصرف بنا دینا زیادہ کیا ہے, حقدار ہے, کیونکہ دو سبب یہاں پر موجود ہے. ختم ہو گیا ایک مسئلہ. والعجمی الوضع والتعریف مع زید علی الثلاث صرف امتناع. ایک اور کیا ہے چیز جس کے ساتھ علم مل جاتا غیر منصرف بن جاتا ہے. ہمارے پاس علم میں ہے, یہاں علم مختلف چیزوں کے ساتھ جمع ہو گیا. اچھا, یہاں بیان کرتا ہے اب علم کا ہی اوجمہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے. ایک سبب تو
کیا ہے؟ علم ہو گیا. دوسرا سبب اوجمہ، اور علم اوجمہ کے ساتھ جمع ہو کر اسم غیر منصرف بن جاتا. والعجمی الوضع والتعریف، وہ اسم جس کا وضع اور تعریف دونوں عجمی ہوں. کیا؟ وہ اسم جس کا وضع بھی عجمی ہے، وضع عجمی ہے، لفظ عجمی ہے، اور تعریف بھی عجمی میں ہی کسی کا نام بنے. ایسا نہیں کہ لفظ عربی عجمی میں وضع ہے لیکن عربی میں کسی کا نام بن گیا ہو، وہاں سے لیا کر عربی میں کسی کا نام بنا، وہ نہیں. عجمی میں ہی کیا ہو؟ نام ہو، تو یہ اسم بھی کیا بن جاتا؟ غیر منصرف بن جاتا. اچھا، والعجمی الوضع والتعریف مع زائد، لیکن ساتھ یہ ہے کہ یہ زائد ہو 3 حرف پر، 3 حرف سے زائد ہو تو اس کو منع کرنا، اس کو صرف ہونے سے منع کیا جاتا. صرف التنا، اس کا صرف منع ہے. اچھا، قضا کا دیکھیے یہاں تک پہنچ سکتے یا نہیں؟ والعلم امنع صرفہ، علم کو صرف ہونے سے منع کر لو. ان کان مرکبا، اگر یہ مرکب ہو تو، اگر یہ علم مرکب ہو تو صرف ہونے سے منع کر لو. کون سا مرکب؟ اب مرکب اضافی بھی ہے، مرکب اسنادی بھی ہے، مرکب مجزی بھی ہے. کس مرکب کی بات کرتے ہو؟ ترکیب مجزن، ایسا مرکب جو اس کو ترکیب مجزی کہا جاتا ہے. معدی قرابہ، معدی قرابہ 2 لفظ سے مرکب ہے. اب نام بھی بن گیا ہے، 2 سبب موجود ہے، لہذا غیر منصرف بن جائے گا. حضر موتا، حضر موتا، بخلاف المرکب ترکیب اضافتا او اسنادا، بخلاف اس مرکب کے جو مرکب اضافی یا مرکب اسنادی ہے، وہ غیر منصرف نہیں بن سکتا ہے. علم کس کے ساتھ، کس مرکب کے ساتھ جمع ہوں؟ مرکب مجزی کے ساتھ. دوسرے کیا ہے؟ اضافہ اور اسناد کیا کے ساتھ اگر جمع ہو تو غیر منصرف نہیں بن سکتا. کذاک علم حاوی زائد فعلانا، اسی طرح وہ علم جو مشتمل ہو 2 حرف زائد فعلانا پر، وہ علم بھی منصرف ہونے سے منع کرنا ہوگا، وہ بھی غیر منصرف بن جائے گا. کذاک علم حاوی زائد فعلانا وہما الالف والنون، وہ کیا ہے؟ الف اور نون ہے. زائدہ فعلانا کیا؟ الف اور نون ہے. اس پر مشتمل ہونے والا علم بھی غیر منصرف بن جاتا ہے. کغطفان وکاسبحان، جیسے غطفانہ ہے اور اسبحانہ ہے. اس میں 2 سبب ہے، ایک تو علم ہے، ایک الف نون زائدتان ہے. اچھا، یہاں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ الف نون زائدتان ہے؟ وتعرف زیادتهما بسقوطهما فی التصاریف، اس الف نون زائد ہونا پہچانا جاتا کہ یہ دونوں گر جاتے ہیں تصاریف میں. اسی مادے سے دوسرا صیغہ جب بنتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ وہ الف نون گر جاتا، نہیں آتے ہیں. نہیں آنا دلیل ہے کہ الف نون زائد ہے. کسقوطهما فی رد نسیان الی نسیہ، جیسے نسیان ایک لفظ ہے، اس سے دوسرا لفظ کہیں پر استعمال ہوتا تو نسیہ فعل آئے گا. نسیان سے فعل کیا تھا؟ نسیہ. نسیہ میں نون سین یا آ گیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو آخر میں الف نون ہے وہ الف نون زائدہ ہے. الف نون کیا ہے؟ زائدہ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا لَا يَتَصَرَّفْ، لیکن اگر یہ الف نون زائدتان ایسا کسی صیغے کے اندر ہے، ایسا کسی اسم کے اندر ہے کہ وہ اسم متصرف نہیں ہوتا، اس سے دوسرے صیغے نہیں آتے ہیں، اگر ایسا ہو تو
اچھا اب وہاں پر فَبِأَن يَكُونَ قَبْلَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ حَرْفٍ. اب یہ دو صورتیں ہیں. دیکھیں یہ الف نون آخر میں جو جس کلمے کے آخر میں الف نون ہے وہ اسم اگر متصرف نہیں ہوتا ہے تو یہاں اچھا الف نون زائد ہے یا غیر زائد ہے کس طرح پہچانیں گے؟ کہتا ہے کہ اچھا آخر میں الف نون ہے. الف نون سے پہلے کتنے حرف ہے؟ 2 حرف ہے یا 3 حرف ہے؟ اچھا بِأَن يَكُونَ قَبْلَهُمَا وہ الف نون سے پہلے اکثر من حرفین 2 حرف سے زیادہ ہے. اچھا 2 حرف سے زیادہ ہے. فَإِن كَانَ قَبْلَهُمَا حَرْفًا اچھا 2 حرف سے زیادہ ہیں تو 2 حرف سے زیادہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ الف نون زائد ہے. وہ 3 حرف ہے تو یہ الف نون کیا ہے؟ زائد ہے. فَإِن كَانَ فِيمَا لَا يَتَصَرَّفُ فَبِأَن يَكُونَ قَبْلَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْن کیا ہے؟ تو یہ الف نون کیا ہوں گے؟ زائدہ ہوں گے. فَإِن كَانَ قَبْلَهُمَا حَرْفان ثَانِيهِمَا مُضَاعَف اما یہ الف نون سے پہلے 2 حرف ہے لیکن دوسرا حرف کے اندر 2 حرف ہے. 2 حرف ہے لیکن دوسرا حرف مضاعف ہے. دوسرا حرف کیا ہے؟ مضاعف میں ایک جنس کے 2 حرف ہے اس کے علاوہ ایک اور حرف ہے پھر 3 حرف ہو گئے. ہاں فَإِن كَانَ قَبْلَهُمَا یا الف سے پہلے 2 حرف ہے منتہا 2 حرف میں سے دوسرا حرف کیا ہے؟ مضاعف ہے. پھر فَإِن قَدَّرْتَ أَصَالَةَ التَّضْعِيف اگر آپ نے یہاں فرض کیا ہے یہ جو ایک جنس کے 2 حرف ہے یہ دونوں حرف اصلی ہیں. یہ دونوں حرف اصلی ہے تو یہ الف نون کیا بنیں گے؟ زائد بن جائیں گے. فزائدتان الف نون زائد بن گے اسم غیر منصرف ہو جائے گا. او زیادتہ یا آپ نے فرض کیا وہ تضعیف میں جو ایک جنس کے 2 حرف تھے اس تضعیف والا ایک حرف زائد ہے. دونوں حرف اصلی نہیں ہے. ایک حرف وہاں پر آپ نے کیا فرض کیا؟ زائد فرض کیا. اچھا کا حصان جیسے کہ او زیادت ہوئی ہے ایک حرف کو آپ نے مضاف کے ایک حرف کو زائد کیا تو فنون اصلیت تو اس وقت میں نون کیا ہوگا؟ الف لام الف نون میں جو الف نہیں نون کیا ہے؟ اصلی ہوگا تو پھر الف نون زائدہ نہیں. اسم کیا بنے گا؟ اسم کیا بنے گا اس صورت میں جب نون زائد نہیں ہو تو منصرف ہو جائے گا. ہائے افسوس کبھی ایسی باتیں کرتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یار. فَإِن قَدَّرْتَ أَصَالَةَ التَّضْعِيف آپ نے فرض کیا تضعیف اصل ہے یعنی دونوں حرف اصلی ہے. دونوں حرف اصلی مان لیا تو الف نون زائدہ ہے. الف نون زائدہ ہے. اما آپ نے یہ فرض کیا نہیں ایک جنس کے 2 حرف ہے یہاں پر لیکن ایک زائد ہے ایک اصلی ہے. کس نے کہا دونوں اصلی ہے؟ ایک جنس کے 2 حرف ہے ایک اصلی ہے ایک زائد ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ پھر ایک زائد ہے تو پھر یہ نون کیا بنے گا اس صورت میں؟ 3 حرف ہوتے ہیں کم از کم نون اصلی ہو جائے گا. جب نون اصلی ہو گیا تو اسم کیا بنے گا؟ منصرف بن جائے گا. او زیادت ہو یا اگر کیا ہے تضعیف کو آپ زائد قرار دے دیں تو فنون اصلیت ہو نون کیا ہو جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا. کا حصان جیسے حصان ہے حصان ان جعل من الحس اگر یہ حصان کو حس سے قرار دیا گیا کس سے؟ اس کا مادہ کیا ہوں؟ حس. اچھا ہا ڈبل سین دونوں اصلی حس سے قرار دے دیا تو حسان کے الف و نون دونوں زائدہ ہے غیر منصرف ہو جائے گا. اچھا فَإِن جُعِلَ مِنَ الْحِسِّ فَفَعَلَانَ اچھا حسان
ان جعل من الحس ففعلان، حسان کا وزن کیا ہے؟ حسان کا، فعلان کا وزن فعلان، فا بھی اصلی عین بھی، اچھا عین بھی اصلی فا بھی اصلی، اچھا فعلان، آگے کیا ہو جائے گا؟ فا اصلی عین اصلی لام اصلی الف نون زائدہ، ففعلان، ٹھیک، فیمنع، پھر کیا کریں گے ہم؟ فیمنع یعنی غیر منصرف کر دیں گے، دو سبب ہے غیر منصرف کر دیں گے۔ او من الحسن، اگر یہ حسان کس سے لیا گیا؟ حسن سے لیا گیا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ حسن سے لیا گیا تو یعنی ایک سین اصلی ہے، دوسرا سین حسان کے اندر دو سین ہے، ایک اصلی ہے ایک زائد ہے، اچھا نون آخر میں کیا ہے؟ اصلی ہے، تو یہ حسن سے کیا ہے بنے گا؟ حسن سے بننے کی صورت میں، حسان حسن سے بننے کی صورت میں الف نون زائدہ نہیں ہوں گے، لہذا کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا۔ فیمنع ومن الحسن ففعلان، اچھا اگر یہ حسان کو حسن سے مشتق کلے بنا دیا جائے تو حسان بروزن فعال، فعال یعنی آخری نون حرف اصلی ہے، لام آخری نون کے بدلے میں آئے گا، فعال، نون اصلی ہے، اس کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ لام آنا چاہیے، تو ہو جائے گا کیا؟ منصرف، فلا یمنع، کیا ہو جائے گا؟ منصرف نہیں ہے، ہاں غیر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، ولا یمنع صرف کرنا مانا نہیں ہے، یعنی منصرف کر دیں گے اس کو۔ اچھا کسی نے کیا ہے، کسی سے سوال کیا، آغا یہ حیان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ حیان، اچھا سوال کیا تو اس نے جواب دیا حیان منصرف ہے یا غیر منصرف، جسے سوال کیا اس نے جواب دیا، اگر آپ نے اس کی اکرام کیا، اگر آپ نے اس کی اکرام کیا تو صورت میں کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا، اگر آپ نے اس کی اکرام نہیں کیا تو منصرف ہو جائے گا۔ جواب یہ دے دیا حیان منصرف ہے یا غیر منصرف، سوال کیا تو کیا کہا؟ اکرام کیا، احترام کیا تو غیر منصرف ہے، اکرام نہیں کیا منصرف ہے۔ اس کی تحلیل یوں کرتے ہیں کہ اکرام کرنے کی صورت میں یہ کس سے مشتق ہو جائے گا؟ حیان، حی سے، ہے ڈبل یا حی، حیان حی سے مشتق ہے یعنی زندہ ہے، حیان حی سے مشتق ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ ہے تو اکرام کس کی کرتے ہیں؟ زندہ، اکرام کیا یعنی زندہ ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ اگر حی سے مشتق کر دیا تو یہ بن جائے گا غیر منصرف، یعنی حیان کا الف نون دونوں زائد ہوں گے، حی سے مشتق ہے لہذا کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف۔ اما اگر اکرام نہ کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کس سے مشتق ہو جائے گا؟ حین سے، حیان کس سے مشتق ہو جائے گا؟ حین، اس کا مادہ اصلی ہو جائے گا حین، ہا ایک یا نون اصلی ہو جائے گا، اس صورت میں حیان کا نون اصلی ہو جائے گا حین سے۔ حین سے مشتق کرنا مطلب یعنی کیا ہے؟ وہ مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اکرام نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ منصرف ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک اور سوال کسی نے کیا، کسی استاد کا شیطان منصرف ام غیر منصرف، شیطان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اچھا کہا کہ اگر اس کو دور کر دیا، اگر اس کو دور کر دیا تو منصرف ہے، اگر اس کو ہلاک کر دیا تو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔
کیا کہا؟ سوال کیا کیا؟ شیطان منصرف ہے یا استاد سے شاگرد نے پوچھا شیطان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اچھا کہہ رہا کہ اگر آپ نے اس کو